کہ عبدالحبیب بھائی سے تو نہیں ہوگا، لیکن جو سوشل میڈیا کے حاضرین ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے درمیان کچھ مقابلہ ہونے والا ہے، اور ٹیم بنا دیتے ہیں عبدالحبیب بھائی سوشل میڈیا کے حاضرین کے لیے ایک ٹیم بناتے ہیں، ٹیم اے، اور بچوں کی بناتے ہیں ٹیم بی۔ تو اب آپ نے ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے میں بھی کروں گا ان سے سوالات نہیں، اچھا سوالات، یہ سوالات چلے بھائی آپ اپنی طرف سے 4 بندے سلیکٹ کر لیں، کتنے کر لیں؟ کتنے ٹیم اے بی میں ہوں گے؟ 5 کر لیں، سوشل میڈیا والے 5 ہو جائیں، 5 بچے۔ اب دیکھو بچوں سے مقابلہ عزت رکھ لینا، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ آپ سے بھی سوال ہوں گے اور ان سے بھی سوال ہوں گے، اور یہ پوائنٹس بیس ہوگا، تو اس کو انشاءاللہ پلان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب بچوں کے درمیان تو مقابلے ہوتے تھے، سوشل میڈیا والے جب آ ہی گئے تو ہم نے سوچا ان کو بھی مقابلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ انوکھا ذہنی آزمائش ہوگا۔ اب دیکھنا ہے بچے صحیح جواب دیتے ہیں یا بڑے صحیح دیتے ہیں۔ تو اب دونوں سے سوال ہوں گے۔ اچھا یہ ان کو بھی ایک دے دیں، آپ ادھر بیٹھ جاؤ، چلو آپ بھی دے دیں۔ اچھا اب سوال کریں گے پہلے آپ سے، وہ کون تھے جن کی ایڑیاں لگنے سے آب زمزم جاری ہوا تھا؟ آپ دیکھیں کون، دیکھیں آپ پہلے دیکھ لیں، ہماری طرف جواب صحیح والا ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل، اس پہ دیکھ کر جواب اسی میں۔ ہاں چلیں بتائیے، 4 تو حضرت اسماعیل ہیں، جوشی بھائی آپ بھی بتائیں نا، اوپر کر لیں۔ ہاں یہ سب کا کہنا ہے حضرت اسماعیل۔ اب بچے بتائیں وہ کون تھے جن کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا؟ جی بچے اوپر کریں۔ ہاں بچے بھی کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل۔ جناب جواب دونوں نے درست دے دیا ہے۔ اچھا اب سوال، ویسے ایکچولی یہ سوال آپ کا درست ہوا ہے، بچوں سے تو ہم نے تیاری کروایا تھا، آپ کا 1 نمبر ہو گیا ہے۔ اب بچوں سے سوال ہے، آسمان سے اللہ پاک نے جو بینڈا بھیجا تھا وہ کن کے بدلے ذبح ہوا تھا؟ ہاں بھائی بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل۔ چلیں آپ کی کنفرمیشن کر لیتے ہیں بھائی، بتائیے۔ ہاں بھائی یہاں بھی حضرت اسماعیل ہے، بچوں نے بھی جواب درست دے دیا ہے، جواب درست ہو گیا ہے، سب مل کے کہیے سبحان اللہ۔ وہ کون سے نبی ہیں جو اللہ پاک کے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو ریگستان میں چھوڑ آئے تھے؟ جی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بچوں بتاؤ کون سا جواب ٹھیک ہے؟ بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں جناب، جواب ہمارے سوشل میڈیا والے بھی معلومات رکھتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ تو اچھا ذبیح اللہ کس کا لقب ہے؟ بچے بتائیں گے ذبیح اللہ۔ میرا خیال ہے بچے غلطی کر رہے ہیں، بچے ہاں حضرت اسماعیل ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں بڑوں کی طرف، یہ بتائیے خلیل اللہ کس کا لقب ہے؟ خلیل اللہ حضرت جوشی بھائی غلط کہہ رہے ہیں، بچت ہو گئی۔ چلے جناب برابر کرنا، آئس کریم کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہے اس لیے ان کا بھی 1 نمبر کٹ گیا ہے، یا تو آئس کریم کھا لیں یا جواب دے دیں، اور جناب سوشل میڈیا والے برابر ہو گئے۔ اچھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ان دونوں میں سے بیٹا کون ہے؟ بیٹا کون ہے؟ ہاں حضرت اسماعیل ہیں، جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اب یہ بتائیں گے آگ میں کس کو ڈالا گیا تھا؟ جناب جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ اچھا وہ کون ہیں کہ جن کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنانے کا قرآن میں حکم ملا ہے، اور اس جگہ کو مقام ڈیش کہا جاتا ہے کیونکہ نام آ جائے گا ان کا؟ تو بتائیے جناب، مقام ابراہیم، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ ویسے سچی بات بتاؤں، اچھا کن کی والدہ کی یاد میں صفا اور مروہ کی سعی ہے؟ ہاں حضرت اسماعیل، جی ہاں بی بی ہاجرہ تھی نا جن کی یاد میں صفا مروہ کی سعی ہے۔ تو سبحان اللہ کیا خاندان ہے ناظرین، ان کی یاد میں قربانی بھی ہے، ان کی یاد میں حج کے ایام بھی ہیں، ان کی یاد میں صفا مروہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے۔ اللہ تربت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ یہ مقابلہ ٹائی ہو گیا جناب، تو اب سوال و جواب کی طرف آتے ہیں جناب۔ اب لگتا ہے کہ کچھ مشکل کرنا پڑے گا بچوں سے اور بڑوں سے۔ چلے جناب آپ سوال ہوں گے مائک دے دیں۔ اچھا اب ہم 3 ٹیمیں بنا رہے ہیں، یہ ٹیم اے ہو گئی، ٹیم بی ہو گئی اور ٹیم سی ہو گئی، تاکہ سب ایکٹیو رہیں اور سب سے سوال جواب ہوں، دیکھیں کون جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیم اے سوشل میڈیا والوں سوال ہے، جنتی پتھر حجر اسود کون سے نبی اپنے ساتھ لائے تھے؟ وہ کون سے نبی تھے جو جنتی پتھر حجر اسود اپنے ساتھ لائے تھے؟ اس سوال میں ہی جواب موجود ہے، اسی سوال میں جواب موجود ہے، اگر غور کریں وہ کون سے نبی ہیں جو جنتی پتھر اپنے ساتھ لائے تھے؟
جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جناب, نہیں. جناب آپ کی طرف سے تو غلطی ہو گئی ہے. اب ٹیم بی جواب دے گی. حضرت آدم علیہ السلام آپ جنت سے آئے تھے نا, تو اپنے ساتھ حجر اسود لائے تھے. جواب درست دے دیا ہے. اب آپ ذرا اسکور یاد رکھیے گا. ٹیم بی کا 1 نمبر ہو گیا. ٹیم سی, جبل نور کس شہر میں ہے؟ مکہ شریف. جبل نور مکہ شریف میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوشل میڈیا والوں ہمت کرو. وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین کے اوپر رہتے ہوئے جان لیتا ہے کہ اس جگہ زمین میں پانی ہے یا نہیں؟ اور یہ حضرت ابابیل. نہیں دوبارہ غور کیجیے. یہ حضرت ہدہد. ہاں, یہ حضرت سلیمان نے بھیجا تھا کہ اس نے آ کے پانی کا نظام تلاش کیا. عثمان بھائی نے ٹیم کو کچھ سہارا دے دیا ہے, ورنہ یہ 2-0 ہو جانے تھے. جواب درست دے دیا ہے. اب ٹیم بی سے سوال ہے, کس صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. ٹیم سی سے تعلق ہے, کن کو دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے؟ والدین. والدین کو محبت سے دیکھیں, حج مقبول کا ثواب. تو پھر کیوں نہ والدین تو گھر میں روز ہی ہوتے ہیں, روز خدمت کریں, روز پیار سے دیکھیں, حج کا ثواب کمائیں. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب, کس صحابی نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں؟ سب سے حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ذرا مل کے کہیے نا سبحان اللہ. چلیں جناب, یہ مشکل سوال تھا مگر پھر بھی دے دیا. گڈ. اچھا جناب, بقرہ عید کے کیا کیا نام ہوتے ہیں بتائیے. ٹیم بی. عید الاضحیٰ اور بڑی عید, اور بھی کچھ کہتے ہیں. عید قربان. عید قربان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا, معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 آسمان پر کس نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. چلیں, اب سوال یہ ہے, ویری انٹرسٹنگ کوسچن. نبی پاک نے ایک ہی حج کیا, اس حج میں کتنے اونٹ نہر فرمائے تھے میرے آقا نے؟ قربان کتنے اونٹ کیے تھے؟ 63. ارے واہ, کس نے جواب دیا؟ واہ بھائی واہ. جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. یہ کچھ لگتا ہے آس پاس سے امداد دی گئی ہے. اچھا جناب, ٹیم بی. اچھا اپنے ہی ہے, پھر ٹھیک ہے. ٹیم بی سے سوال ہے, یہ بتائیے کہ 2 ہفتوں میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 336. ارے واہ بھائی, کمپیوٹر لائے ہیں ساتھ. 2 ہفتوں میں 336 گھنٹے ہوتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اچھا, چھوٹی منی ہمارے پاس موجود ہیں, میرا خیال ہے ان سے بھی کوئی سوال کر لیتے ہیں. ٹیم آپ کی طرف سے ان کو مائک دیں. یہ بتائیے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امی ابو کا نام کیا تھا؟ سیدھے ہاتھ پہ مائک لیں گے اور جواب دیں گے. حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ. جواب درست دے سبحان دیا. اللہ. ارے واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. مشکات نے بھی جواب درست دے دیا. اچھا جناب, ٹیم اے کی طرف دوبارہ آئیں گے. قرآن پاک کا روزانہ 1 پاؤ پارا پڑھا جائے تو کتنے دنوں میں قرآن پاک ختم ہوگا؟ اب دیکھیں کس کا میتھس پکا ہے. 1 پاؤ پارا پڑھا جائے تو کتنے دن میں قرآن ختم ہوگا؟ 120. ہاں, تو اب آپ نے 120 دن میں قرآن پورا کرنا ہے انشاءاللہ. یہ بھی نیت کر لینا. جواب بالکل درست دے سبحان دیا. اللہ. ارے بھائی, ٹیم بی کی باری ہے. ایسا کون سا جانور ہے جو سوتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہیں کرتا؟ مینڈک. ہاں جناب, مینڈک سوتا بھی ہے تو آنکھیں بند نہیں کرتا. جواب درست دے دیا ہے. ارے بھائی, یہ بتائیے, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں بیٹوں کا نام کیا تھا؟ مشہور شہزادے. دے دیں بھائی. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسین. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی, اب میں رزلٹ اناؤنس نہیں کرتا, عید کا دن ہے اس لیے سب کو ہی ہم جتوا دیتے ہیں انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب راؤنڈ 2, اسی سیگمنٹ کا راؤنڈ 2. اچھا, اس میں مقابلہ ہوگا. اب کیا ہوگا اس میں؟ اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے ان کو کوئی ورڈ بولنا ہے اور ان ورڈ سے شعر شروع کرنا ہے. اچھا چلے بھائی, یہ بڑا مشکل راؤنڈ ہے لیکن نعت کے اشعار ہوں گے. ان کو اور بھی بہت سارے اشعار یاد ہوں گے, صرف نعت کے اشعار ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب میں نے ورڈ بولنا ہے اور اس ورڈ سے شعر سنائیں گے. میں ہی بول دوں کہ لکھے ہوئے ہیں یہ سارے. چلیں, واو سے شروع ہونے والا کوئی شعر سنائے نعت کا. واو سے, بڑا مشہور کلام ہے, اس کا پہلا ہی شعر ہے. واو سے شروع ہونے والا. واہ کیا جود کرم ہے شہ بتہا تیرا.
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. چلے بھائی بی ٹی پی واو سے کوئی شعر سنا دے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے تیرے ہیں. دن اے بہار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بی واو سے کوئی شعر سنا ہے جی جلدی کریں. واہ کیا مرتبہ ہے غوث اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. جواب آپ کا بھی درست مان لیتے چلے جناب. اچھا جناب جیم سے شعر سنائیں گے. جیم سے تھوڑا سا مشکل ہے. شہر مدینہ کیسا ہے. نہیں جانے والوں کے بنا دیا انہوں نے آنے والوں کو جانے والوں بنا دیا انہوں نے جیم کے لیے. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا مہمان کیا. ہاں بھائی ان کو تو اگلی سیٹ پہ بٹھاؤ بھائی. آپ کو بچا رہے ہیں. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا ان کو مہمان کیا. چلے جناب مان لیتے ہیں یہ شعر بھی. آپ سنا دیں میم سے کوئی شعر. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے. میرے آقا کا مل کے پڑھ لیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. چلیں جناب اب باری ہے یہاں والے اسلامی بھائیوں کی. اچھا آپ سنائیں کاف سے کوئی شعر سنائیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا موندا مدینہ کیا ہے. بات ہے. یہ بھی طرز پہ پڑھ لیتے ہیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا موتا مدینہ ہے بس میرا الف سے شعر سنائیں گے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. یہ آپ ایک ہی لائن سناتے ہیں. اگلی لائن نہیں، اس کے بعد اگلی لائن بھی ہے اس کی. ہاں آنے والوں یہ تو بتاؤ سر ان کے قدموں میں رکھ کر. جی ہے نا بہت پیارا شعر ہے. بہرحال چلیں ان کا شعر بھی مان لیتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گوچے کھلا دیے ہیں. اگلی لائن تو پڑھا کرو. یہ صرف ہیڈنگ پڑھ دیتے ہو آپ. تیسرا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. چلے مان لیتے ہیں آپ کا شعر. الف سے آپ بھی سنائیں بھائی. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا ایسے نہیں مسافر. طرز پہ سنائیں نا. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اچھا آئین سے شعر سنائیں. آئین سے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول آمین اللہ. آمین. اللہ آج کے پروگرام کی برکت سے ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آمین. کیا بات ہے جناب. مقابلہ بڑا زبردست جا رہا ہے. شین سے شعر سنائیں گے. شین. شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. یہ سرکار کے غلام سارے ہی ہیں. سب کو نعتیں یاد ہیں ماشاءاللہ. تا سے شعر سنائیں. آخری چاند سے سب ٹیموں کے پاس. کوئی ایک غلطی کرے گا تو دوسرا آگے بڑھ جائے گا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ.
पास, और आपने हमें शेर सुनाना है वाव से। वाव तो हो गया, मीम से। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, तीनों टीमें जीत गई हैं। अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमीन। बड़ा आसान सवाल है, जी। लेकिन अब डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला और है। मुश्किल भी हैं। जी हाँ, अच्छा, ये भाई। अब कौन से हैं भाई? अच्छा, चलें जनाब, अब जरा मुश्किल आखिरी राउंड है। हम चाहते हैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का फैसला हो जाए, तो टीमें तैयार हो जाए। माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत के पोते भी आ गए हैं, खानदान अमीर अहले सुन्नत के भी चश्मो चिराग आ गए हैं। तो हमारे उसैद भाई को भी इजाजत है जवाब देने की। जंगे बदर में कितने सहाबा इकराम थे? टीम ए से सवाल है। 313। 313 जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले माशाल्लाह, छोटी गुड़िया भी आ गई है हमारे पास, थोड़ी देर ये बैठेंगी हमारे पास। मुलाइका फातिमा। टीम बी, खाना काबा के कितने कोने हैं? 4 4 कोने हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़े जानवर में कुर्बानी के कितने हिस्से हो सकते हैं? टीम सी जवाब देंगे, माइक लें। 7 हिस्से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा बताइए, हदीस में किस चीज को मोमिन का हथियार कहा गया है? दुआ। दुआ मोमिन का हथियार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब टीम बी की बारी है। ईद की नमाज का खुतबा कब होता है? नमाज के बाद। नमाज के बाद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी फर्ज नमाज है जिसमें 3 रकअतें फर्ज हैं? मगरिब। मगरिब की नमाज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुबहान अल्लाह। खाना काबा के 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? तवाफ। तवाफ कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत याकूब के वालिद साहब का नाम बताएं। हजरत इसहाक हजरत इसहाक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुबहान अल्लाह। गारे सौर किस शहर में है? मक्का में या मदीना में? मक्का जवाब में। बाइक पे देंगे। मक्का में। मक्का में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अंबिया इकराम की तादाद कितनी है? कमोबेश 1,24,000। कमोबेश 1,24,000। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लफ्ज़े मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? उसैद भाई जवाब देंगे। लफ्ज़े मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? 4 हुरूफ हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुबहान अल्लाह। जुम्मे की नमाज का खुतबा कब होता है? नमाज से पहले होता है, नमाज के बाद होता है? नमाज से पहले। हाँ, खुतबा सुनते हैं ना, जवाब आखिरी वक्त में तो नहीं जाते ना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुतबा हज्जतुल विदा किस हिजरी में हुआ? 9 या 10 हिजरी में? 10 हिजरी में। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, जश्न ईद मिलादुन नबी किस तारीख को मनाया जाता है? 12 रबीउल अव्वल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नतुल बकी किस शहर में? ये कब्रिस्तान कहाँ मौजूद है? मदीनातुल मुनव्वरा में। मदीना पाक में। अल्लाह हम सबको जन्नतुल बकी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत बीबी हाजरा ने किन पहाड़ों के दरमियान चक्कर लगाए थे? सफा मरवा। जी, सफा मरवा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, नमाज की 5वीं शर्त बताइए। हाँ, 5वीं शर्त कौन बताएगा? बताइए, माइक दे। नियत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल थोड़ा सा मुश्किल। कुर्बानी करने का आखिरी दिन कौन सा होता है? तीसरा दिन। दिन कौन सा होता है? दिन नहीं, कौन सी जुल्हिज्जा होती है? 12 जिल्हज। 12 जुल्हिज्जा की गुरूब आफ्ताब से पहले करनी कुर्बानी होती की जा सकती है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम भी चलता रहा, सवाल जवाब भी होते रहे, इल्म दीन भी मिलता रहा। अल्लाह हम सबको बरकत अता फरमाए।